چلیے صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی پیارے اسلامی بھائیو، سبق نمبر 10 نصاب الصرف کو اوپن فرما لیجئے. نصاب الصرف میں ہمارا سبق نمبر 10 ہے، ٹھیک ہے، جو کہ فعل نفی جحد بلم کے بارے میں ہے، ٹھیک ہے نا. فعل نفی جحد بلم کی تعریف. فعل نفی جحد بلم کسے کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے پیارے اسلامی بھائیو، یہ فعل نفی جحد بلم ایک فعل یہاں پر ذکر فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ سبق نمبر 10 میں ہے. اس سے پہلے آپ نے فعل مضارع کی تعریف پڑھی اور فعل مضارع کے بنانے کا طریقہ پڑھا آپ نے، ٹھیک ہے. اور فعل مضارع کی آپ نے گردان پڑھی، 4 گردانیں پڑھی آپ نے، جس میں سے ایک گردان آپ نے پڑھی فعل مضارع معروف، جیسے یفعلو، ٹھیک، فعل مضارع معروف یفعلو کرتا ہے یا کرے گا وہ ایک مرد. منفی کی گردان پڑھی آپ نے، لا یفعلو نہیں کرتا ہے یا نہیں کرے گا وہ ایک مرد. پھر مجہول کی گردان پڑھی آپ نے معروف یفعلو کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا وہ ایک مرد. اور اسی کے منفی پڑھی آپ نے لا یفعلو نہیں کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جائے گا وہ ایک مرد. یہ چاروں گردانیں آپ پڑھ کر کے فارغ ہو گئے. اب یہاں سے نفی جحد بلم یہ ذکر فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. پیارے اسلامی بھائیوں، اس بیان کے اندر یعنی فعل نفی جحد بلم کے اندر یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ گزرے ہوئے زمانے میں، کیا گزرے ہوئے زمانے میں، ٹھیک ہے، اگر کسی کام کے بارے میں ہمیں دینا ہے، خبر دینا ہے کہ فلاں شخص نے وہ کام نہیں کیا ہے، تو اس کو تعبیر کرنے کے لیے یعنی اس کو بتانے کے لیے ہمارے پاس میں 2 طریقے ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ہم فعل ماضی ہی پر ما داخل کر دیں، جیسے ہم کہتے ہیں ما فعلا، کیا ما فعلا، اس کا ترجمہ ہوتا ہے نہیں کیا اس ایک مرد نے، ٹھیک ہے. اب اسی ترجمے کو ادا کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک جملہ اور ہوتا ہے، یعنی ایک طریقہ اور ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے کہ ہم فعل مضارع پر لم داخل کر دیں، فعل مضارع پر لم داخل کر دیں، تو یہ لم بھی جو لم، تو یہ ہو جائے گا آپ کا لم یفعل، کیا ہو جائے گا لم یفعل. تو لم یفعل کا بھی معنی بالکل وہی ہے جو کہ ما فعلا کا معنی ہے، یعنی ما فعلا کا معنی ہوا نہیں کیا اس ایک مرد نے، اور ایسے ہی لم یفعل کا معنی بھی ہوگا نہیں کیا اس ایک مرد نے، ٹھیک ہے نا. اب جی صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ فعل نفی جحد بلم کی تعریف فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو تعریف بالکل دھیان سے دیکھیے آپ، فرما رہے ہیں وہ فعل جو بدخول لم، بدخول لم کا مطلب ہوتا ہے لام کے داخل ہونے کی وجہ سے، ٹھیک ہے نا. فعل نفی جحد بلم کسے کہیں گے؟ تو فعل نفی جحد بلم وہ فعل ہے، ٹھیک ہے، جو بدخول لم یعنی لم کے داخل ہونے کی وجہ سے، ٹھیک ہے، زمانے ماضی میں کسی کام کے نہ ہونے پر دلالت کرے. جیسے لم یفعل نہیں کیا اس ایک مرد، ٹھیک ہے. اب بنانے کا طریقہ کیا ہوگا؟ تو بنانے کا طریقہ بالکل آسان ہے. وہ یہ ہے کہ مضارع معروف کے شروع میں لفظ لم کا اضافہ کر دینے سے فعل نفی جحد بلم معروف بن جاتا ہے. جیسے آپ نے کہا یضربو، مارتا ہے یا مارے گا وہ ایک مرد. اب وہیں آپ نے اس کے شروع میں لم داخل کر دیا اور آپ نے کہا لم یضرب، تو اب اس کا ترجمہ ہو جائے گا نہیں مارا اس ایک مرد نے، ٹھیک ہے نا. چلیے اچھا، اب اس کے مجہول بنانے کا طریقہ کیا ہوگا؟ تو مجہول بنانے کا طریقہ بھی بالکل آسان ہے. وہ یہ کہ آپ نے فعل مضارع میں آپ نے پڑھا تھا یفعل، فعل مضارع مجہول بنانے کا طریقہ آپ نے پڑھا تھا یفعل. تو اب اس یفعلو پڑھا تھا آپ نے، اس یفعلو سے پہلے لم داخل کر دیں اور کہہ دیں لم یفعل، بس آسان ہے، نہیں کیا گیا وہ ایک مرد. تو دیکھیں جو ترجمہ ما فعلا کا ہے وہی ترجمہ لم یفعل کا ہے، جو ترجمہ ما فعلا کا ہے وہی ترجمہ لم یفعل کا ہے. یعنی ما فعلا نہیں کیا اس ایک مرد نے، اور لم یفعل نہیں کیا اس ایک مرد نے، اور ما فعلا نہیں کیا گیا وہ ایک مرد، اور لم یفعل نہیں کیا گیا وہ ایک مرد، ٹھیک ہے نا. دونوں کا ترجمہ ایک طریقے سے ہی ہوگا. تو پیارے اسلامی بھائیوں، اب یہاں پر جو ہے لم جو ہے فعل مضارع پر جب داخل ہوتا ہے نا، اس میں 2 طرح کا عمل کرتا ہے. یعنی لم فعل مضارع پر داخل ہونے کے بعد میں 2 طرح کا عمل کرتا ہے. وہ 2 طرح کا عمل کیا ہوگا؟ ایک منٹ میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں.
جی پیارے اسلامی بھائیو، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی تمام اسلامی بھائیوں کو یہ گردان نظر آ رہی ہے بالکل صاف؟ جی استاد صاحب، مدینہ مدینہ بہت ماشاءاللہ چلیے خوبصورت لکھا ماشاء ہوا ہے۔ اللہ۔ دیکھیے پیارے اسلامی بھائیوں، اب آپ قاعدہ پڑھ رہے ہیں فعل نفی جہد بلم کے متعلق قواعد پڑھ رہے ہیں آپ، ٹھیک ہے؟ آپ نے فعل نفی جہد بنانے کا طریقہ آپ نے پڑھ لیا، ٹھیک ہے؟ اب اس کے بعد میں یہ نیچے نوٹ میں فرما رہے ہیں کہ لم جو ہے فعل مضارع پر جب داخل ہوتا ہے تو اس میں دو طرح کا عمل کرتا ہے۔ کتنی طرح کا؟ دو طرح کا عمل کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس عمل میں آپ دیکھیں، ایک ہوتا ہے لفظی عمل اور دوسرا ہوتا ہے معنوی عمل۔ لفظی عمل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لفظی عمل کا مطلب یہ ہوتا ہے پیارے اسلامی بھائیوں کہ لفظ میں تبدیلی کرتا ہے۔ لفظ میں تبدیلی کا مطلب یہ کہ ضمہ ہے تو ضمہ ختم کر دیتا ہے، نون ہے تو کہیں سے نون ختم کر دیتا ہے، یا آخر میں حرف علت ہے تو حرف علت کو ختم کر دیتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اسی کے تعلق سے یہ قاعدے ذکر فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ان میں سب سے پہلا میں لفظی عمل جو ہے، لفظی عمل، تو لفظی عمل جو ہے وہ چار طریقے سے ہوتا ہے۔ کتنے طریقے سے؟ چار طریقے سے، جن میں سے پہلا طریقہ ذکر فرما رہے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ مضارع کے ان 5 صیغوں کو جزم دیتا ہے کہ جن کے آخر میں ضمہ ہوتا ہے۔ جیسا کہ ابھی ہمارے انور علی بھائی نے ارشاد فرمایا کہ حضور ہم نے پڑھا تھا یضربو، تو اب جب لم کو داخل کر دیا تو پھر یہ یضرب کیوں ہو گیا؟ یعنی با کے اوپر پہلے تو ضمہ تھا، پھر بعد میں یہ جزم کہاں سے آ گیا، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ جزم جو آ رہا ہے وہ لم کی وجہ سے آ رہا ہے۔ کس کی وجہ سے؟ لم کی وجہ سے۔ تو وہ 5 صیغے کیا ہیں؟ تو دیکھیں آپ، پہلا صیغہ ہے آپ کا یہ واحد مذکر غائب، دوسرا صیغہ ہے واحد مؤنث غائب، تیسرا صیغہ ہے واحد مؤنث وہ واحد مذکر حاضر، اور چوتھا صیغہ ہے متکلم، واحد متکلم، اور پانچواں صیغہ ہے جمع متکلم۔ یہ 5 صیغے ہیں۔ ان 5 صیغوں پر جب لم داخل ہوتا ہے تو آخر میں اگر ضمہ ہے، آخر میں اگر ضمہ ہے تو یہ اس کو جزم کر دیتا ہے۔ یعنی آپ یہ پہلے کہہ رہے تھے یفعلو، اب کہیں گے لم یفعل۔ جب لم داخل ہوگا اس کے اوپر کیا داخل ہوگا؟ لم، ٹھیک ہے نا؟ جب لم داخل ہوگا، لم کی ہم نے جگہ نہیں چھوڑی یہاں پر، جب لم ان کے اوپر داخل ہوگا تو یہ ہو جائے گا لم یفعل، لم تفعل، لم تفعل، لم افعل اور لم نفعل۔ یہاں پر ہم داخل کر دیتے ہیں لم افعل اور لم نفعل، ٹھیک ہے؟ یعنی لام جو ہے ہمارا وہ مجزوم ہو جائے گا، یعنی لام پر جزم آ جائے گا۔ یہ پہلا قاعدہ ہو گیا ہمارا۔ دوسرا قاعدہ یہ آ رہا ہے کہ دیکھیے یہ تو ہم نے یفعلو سے گردان کر دیا آپ کی، ٹھیک ہے نا؟ اگر کوئی فعل ایسا ہے ہمارا کہ جو کہ ناقص ہے، کیا ہے؟ ناقص۔ اور ناقص کسے کہتے ہیں؟ ناقص اسے کہتے ہیں کہ جس کے آخر میں حرف علت ہو۔ کیا ہو؟ حرف علت۔ تو چاہے وہ حرف علت واو ہو، یا وہ حرف علت یا ہو، یا وہ حرف علت الف ہو، کوئی سی بھی حرف علت ہو، تو اگر فعل مضارع کے آخر میں اگر حرف علت ہے تو یہ جو 5 صیغے ہیں نا، ان 5 صیغوں میں اس حرف علت کو بھی گرا دیا جائے گا۔ جیسا کہ آپ دیکھیں گردان ہم کریں دعا یدعو سے، تو یہ کیا ہے اصل میں؟ یدعو کیا تھا؟ یدعو، تو آپ دیکھیں آخر میں واو ہے جو کہ حرف علت ہے، تو یہ ناقص ہو گیا، تو آخر میں جو واو ہے اس واو کو گرا دیا جائے گا۔ یعنی اگر ہم گردان کریں گے اس کی تو گردان یوں کریں گے یدعو تدعو تدعو ادعو ندعو۔ یہ جو 5 صیغے ہیں ہمارے، تو ان 5 صیغوں میں آخر میں جو ہے وہ واو آ رہا ہے، لام کی جگہ پر کیا آ رہا ہے؟ واو۔ تو جب لم جو داخل ہوگا، لم جب لم داخل ہوگا تو آخر میں جو وہ حرف علت ہے نا، وہ حرف علت گر جائے گی۔ یعنی لم یدعو، لم تدعو، لم تدعو، لم ادعو، لم ندعو، یعنی آخر میں جو واو ساکن تھا وہ واو ساکن گر گیا، ٹھیک ہے نا؟ یہ دوسرا لفظی عمل کا دوسرا طریقہ ہو گیا۔ یعنی جب لم فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے اور فعل مضارع کے آخر میں اگر کوئی حرف علت ہے تو لم اس حرف علت کو گرا دیتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ دوسرا لفظی فرق ہو گیا۔ اور تیسرا لفظی فرق کیا ہے؟ تو تیسرا لفظی فرق یہ ہے کہ دیکھیں آپ فعل مضارع کی اس پوری گردان کے اندر تقریباً 7 صیغے ایسے ہیں کہ جن کے اندر نون اعرابی آ رہا ہے۔ وہ 7 صیغے کیا ہیں؟ 4 آپ کے تثنیہ کے ہو گئے، یفعلانی، تفعلانی، 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 یہاں بھی نون، یہاں بھی نون، یہاں بھی نون، یہاں بھی نون، یہ نون آ رہا ہے نا، ٹھیک ہے؟ ایسے ہی یفعلون اور تفعلون، جمع مذکر غائب کا صیغہ اور جمع مذکر حاضر کا صیغہ، یفعلون تفعلون، 6 صیغے ہو گئے، اور ایک ہے تفعلینا یعنی واحد مؤنث حاضر کا صیغہ۔ تو یہ آپ کے کتنے؟ 7 صیغے ہو گئے۔ ان 7 صیغوں میں کیا کرتا ہے؟ اس نون اعرابی کو گرا دیتا ہے۔ یہ جو نون ہے نا، نون آپ دیکھ رہے ہیں، اس نون کو گرا دے گا۔ جب نون کو گرائے گا تو یہ بالکل صفا میدان ہو جائے گا۔ یہاں پر یہ نون گر گیا، ہر جگہ سے آپ کا یہ نون
گر گیا، ٹھیک ہے، یہ نون گر گیا، یہ نون گر گیا، اور یہ تفعلی کا نون گر گیا، اور آخر میں صرف یا رہ گئی تفعلی. اور یہ ہوا کب؟ جبکہ اس کے اوپر لم داخل ہوا، یہ لم 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 لم، یہاں پر لم داخل ہو گیا، یہاں پر لم داخل ہو گیا، ٹھیک ہے، ایسے یہاں پر لم داخل ہو گیا، ٹھیک ہے نا. تو لم جب داخل ہوتا ہے تو جو 7 جگہ ہیں، جن 7 جگہوں میں نون اعرابی آتا ہے، تو وہ لم جو ہے نون اعرابی کو بھی گرا دیتا ہے. تو یہ تیسرا لفظی عمل ہو گیا آپ کا، ٹھیک ہے نا. چوتھا لفظی عمل کیا ہے؟ تو چوتھا لفظی عمل یہ ہے کہ 2 صیغوں کے اندر لم کچھ بھی عمل نہیں کرتا. وہ 2 صیغے کیا ہیں؟ ایک صیغہ آپ کا یفعلنا یعنی جمع مؤنث غائب کا، اور دوسرا صیغہ ہے تفعلنا. جب ان کو پر لم داخل ہوگا، یہ لم، جب لم ان کو پر داخل ہوگا تو ان کے اندر کوئی بھی عمل نہیں کرے گا، یعنی یہ جیسے تھے ویسے کے ویسے ہی رہیں گے، ٹھیک ہے نا. یہ لفظی عمل ہو گیا، ٹھیک ہے نا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی پیارے اسلامی بھائیو، اس میں اگر کسی کو کوئی بات پوچھنا ہے تو ارشاد فرمائیں. جی سبق نمبر 10 آپ کا فعل نفی جحد بلم کی تعریف، ٹھیک ہے. سب سے پہلے تعریف دیکھ لیجیے، آپ کتاب میں دے رکھی ہے. فعل نفی جحد بلم کی تعریف، وہ فعل جو بدخول لم یعنی لم کے داخل ہونے کی وجہ سے زمان ماضی میں کسی کام کے نہ ہونے پر دلالت کرے. جیسے لم یفعل، نہیں کیا اس ایک مرد نے. ایسی بہت ساری مثالیں آپ بنا سکتے ہیں. لم یاکل، نہیں کھایا اس ایک مرد نے. لم ینصر، نہیں مدد کی اس ایک مرد نے. لم یضرب، نہیں مارا اس ایک مرد نے. لم یسمع، نہیں سنا اس ایک مرد نے، ٹھیک ہے نا. لم یکرم، نیک بخت نہیں ہوا وہ ایک مرد. کوئی سی بھی مثال بنا سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے. اچھا بنانے کا طریقہ کیا ہے اس کا؟ تو بنانے کا طریقہ فرما رہے ہیں، مضارع معروف کے شروع میں لفظ لم کا اضافہ کرنے سے فعل نفی جحد بلم معروف بن جاتا ہے. جیسے یضرب سے لم یضرب، ٹھیک ہے نا. یضرب مارتا ہے، مارے گا، اور لم یضرب نہیں مارا اس ایک مرد نے. اس کے بعد نوٹ میں ذکر فرما رہے ہیں کہ اسے مجہول بنانے کا وہی طریقہ ہے جو مضارع کو مجہول بنانے کا ہے. یعنی آپ نے مضارع میں پڑھا تھا کہ علامت مضارع کو ضمہ دیں اور عین کلمہ پر فتحہ دیں، یعنی یفعل، یفعلو تھا نا. تو اب آپ شروع میں لم لگا دیں اور بنا دیں لم یفعل. اب آخر میں تو جزم ہو جائے گا لم کی وجہ سے، ٹھیک ہے، اور علامت مضارع پر ضمہ رہے گا اور عین کلمہ پر فتحہ رہے گا. لم یفعل، تو یہ فعل مجہول ہو جائے گا. یعنی آپ نے کہا لم یفعل، نہیں کیا اس ایک مرد نے، ٹھیک ہے. اب اسی کو کہنا ہے مجہول بنانا، تو کیا کہیں گے؟ لم یفعل، نہیں کیا گیا وہ ایک مرد. چلیے اس کے بعد میں نوٹ میں دوسری چیز ذکر فرما رہے ہیں. لم فعل مضارع پر داخل ہو کر اس میں 2 طرح کا عمل کرتا ہے. یعنی یہ جو لم ہوتا ہے، لم یہ فعل مضارع کے اوپر جب داخل ہوتا ہے تو اس فعل مضارع میں 2 طرح کا عمل کرتا ہے. ایک تو لفظی عمل کرتا ہے. لفظی عمل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لفظی عمل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کبھی جو ہے آخر میں جو ہے کسی حرف کو گرا دیتا ہے، کبھی جزم کر دیتا ہے، کبھی نون اعرابی کو گرا دیتا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ لفظی عمل ہوتا ہے. تو لفظی عمل 4 طرح کا ہوتا ہے. پہلا کیا ہے؟ لفظی عمل نمبر 1، مضارع کے ان 5 صیغوں کو جزم دیتا ہے جن کے آخر میں ضمہ ہوتا ہے. یعنی واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر اور 2 متکلم کے صیغے، ان کے آخر میں کیا ہوتا ہے؟ ضمہ آتا ہے نا. وہ آپ نے پڑھا ہے کہ ضمہ آتا ہے آخر میں، تو اب اس ضمے کو جزم سے بدل دے گا. یعنی لم یفعل، لم تفعل، لم تفعل، لم افعل، لم نفعل، اس طریقے سے. اب لفظی تبدیلی، لفظی عمل کا دوسرا طریقہ وہ یہ ہے، اور اگر ان 5 صیغوں کے آخر میں حرف علت ہو تو اسے بھی گرا دیتا ہے، ٹھیک ہے نا. یعنی جو 5 صیغے ہیں، واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر اور 2 متکلم کے صیغے، یہ جو 5 صیغے ہیں، اگر ان 5 صیغوں کے آخر میں بالکل اگر حرف علت ہے تو یہ لم داخل ہو کر کے اس حرف علت کو گرا دیتا ہے. جیسے یدعو، اس میں آپ دیکھیں آخر میں واو ہے، اب جب لم داخل ہوا تو لم یدعو، یعنی اس کا واو جو ہے وہ گر گیا. آپ کتاب میں دیکھیں تمام اسلامی بھائی اس کو. اچھا لفظی عمل کی تیسری صورت وہ یہ ہے کہ 7 صیغوں کے آخر سے نون اعرابی کو گرا دیتا ہے. 7 صیغے کون کون سے ہیں؟ جیسے یفعلانی سے لم یفعلا، یہ انہوں نے مثال دے دی. باقی وہ 7 صیغے ہم نے آپ کو بھی مثال میں بتائے.
یعنی 4 تسنیہ کے ہیں، لم یفعلا، لم تفعلا، لم تفعلا، لم تفعلا، جو کہ اصل میں تفعلانی تھے، یفعلانی اور تفعلانی، اور 2 جمع مذکر غائب و حاضر کے ہیں، یفعلون تفعلون، ان پر جب لم داخل ہوا تو لم یفعلو لم تفعلو، اور ایک واحد مؤنث حاضر کا صیغہ جو کہ تفعلینا تھا، جب اس پر لم داخل ہوا تو کیا ہو گیا؟ لم تفعلی، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد میں ہاں لفظی جو ہے عمل کا چوتھا طریقہ وہ کیا ہے؟ 2 صیغے کون کون سے؟ جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر میں کوئی عمل نہیں کرتا ہے، یعنی جیسے یفعلنا ہے اور تفعلنا ہے، یفعلنا جمع مؤنث غائب کا صیغہ اور تفعلنا جمع مؤنث حاضر کا صیغہ، تو ان کو جب لم داخل ہوگا تو لفظ میں کوئی بھی عمل نہیں کرے گا، یعنی لم یفعلنا اور لم تفعلنا یہ دونوں کے دونوں ایسے ہی رہیں گے، ٹھیک ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت تنبیہ اب کسی کو کچھ پوچھنا ہے تو ارشاد فرمائیں، تنبیہ آج نہیں، تنبیہ انشاءاللہ کل سمجھائیں۔ یہ حضرت جو نون ثاقب کرنے کا آپ نے پہلے مجاہد میں بتایا، تو یہ جو آپ کی آواز